رات کی ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ آج بھی وہ منظر میری آنکھوں میں تازہ ہے۔ ہوا سے پتے ایسے سرسراتے تھے جیسے کوئی آہستہ آہستہ سرگوشیاں کر رہا ہو۔ میں شہر سے ہٹ کر ذرا واقع اپنی اس پرانی کوٹھی کے باہر صحن میں نیم کے درخت کی چھاؤں میں کھڑی تھی۔ اس وقت میری عمر 22-23 سال کے قریب تھی۔ چہرہ فریش مگر اندر سے میں بہت تھک چکی تھی۔ آنکھوں میں عجیب سی الجھن تھی۔ یہ وہ دن تھے جب میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن ہونے چاہیے تھے، کیونکہ احمد کے ساتھ میری منگنی کو صرف 1 مہینہ ہوا تھا اور شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ مگر سچ یہ ہے کہ انہی دنوں میری زندگی میں کچھ ایسا ہونے لگا تھا جس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دوستوں میں ایک عام سی لڑکی تھی، نرم دل، شرمیلی اور مذہب سے بہت حد تک جڑی ہوئی۔ فجر سے لے کر عشاء کی نماز تک میرا سب ایک طے شدہ معمول کی طرح تھا۔ مگر پچھلے 2 ہفتوں سے میرے اندر ایک انجانی سی وحشت نے گھر کر لیا تھا۔ راتوں کو سوتے ہوئے مجھے اچانک ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے کان کے قریب سانس لے رہا ہو۔ کبھی دیوار پر کوئی سایہ چلتا دکھائی دیتا اور کبھی آئینے میں اپنا ہی عکس کچھ عجیب سا لگتا، جیسے وہ میں نہ ہوں، میرے اندر کوئی اور۔ شروع میں نے یہی سمجھا کہ شاید یہ سب تھکن ہے یا میرا وہم ہے، مگر جب یہ کیفیت حد سے بڑھنے لگی تو میں واقعی ڈرنے لگی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ اچانک ہوا کا ایک جھونکا آیا اور میرا دوپٹہ اڑ کر فرش پر گر گیا۔ میں گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ میں ایک دم چونک کے اٹھی۔ میں نے اپنا دوپٹہ اٹھایا تو مجھے یوں لگا جیسے کسی نے آہستہ سے میری کلائی کو ہاتھ لگایا ہو، میری کلائی کو چھوا ہو۔ میں چونک کر پیچھے مڑی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے واپس سو گئی۔ اگلے دن میں نے امی کو سب کچھ بتایا۔ امی، مجھے رات کو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی میرے پاس ہو، جیسے کوئی میرے کان میں سرگوشیاں کر رہا ہو۔ امی نے مسکرا کر کہا، بیٹا یہ سب وہم ہے، وسوسے ہیں۔ شادی کی تیاریوں میں تم تھک گئی ہو، شیطان ایسے ڈرایا کرتا ہے۔ وضو کرو، قرآن پڑھو، دل کو سکون ملے گا۔ میں نے سر ہلا دیا مگر دل کو سکون نہ ملا۔ اگلے دن جب احمد مجھ سے ملنے آیا تو اس نے غور سے مجھے دیکھا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کیا بات ہے بینش، تم پہلے جیسی نہیں لگ رہی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے جھوٹی ہنسی کے ساتھ کہا، کچھ نہیں، بس نیند کی کمی ہے، نیند پوری نہیں ہو رہی۔ احمد نے مجھے تسلی دی اور کہا، خدا تمہیں ہمیشہ محفوظ رکھے، اپنی نیند پوری کیا کرو۔ اس کی یہ الفاظ سنتے ہی میرے بدن میں ایک سرد لہر سی دوڑ گئی۔ دل کے کسی کونے سے ایک آواز ابھری، میں تمہیں احمد کا نہیں ہونے دوں گا کیونکہ تم میری ہو۔ میں گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ احمد نے چونک کر پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ کچھ نہیں احمد۔ اگلے چند دنوں میں حالات اور زیادہ بگڑنے لگے۔ جب میں وضو کے لیے پانی بھرتی تو مٹی کے پیالے میں اپنا عکس مجھے مسکراتا ہوا دکھائی دیتا، جیسے کوئی دوسرا وجود میرے اندر سے جھانک رہا ہو۔ کبھی رات کو چھت پر بھاری قدموں کی آوازیں آتی جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ ایک رات میں اچانک ڈر کر جاگ گئی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، عود اور عنبر جیسی، اور کسی اندیکھی مہک کا ملا جلا احساس۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو کمرے کے کونے میں ہلکی سی روشنی تھی اور جیسے وہاں کچھ دھواں سا اٹھ رہا تھا۔ اس دھوئیں میں سے آہستہ آہستہ ایک انسانی سایہ بننے لگا۔ وہ سایہ لمبا تھا، چہرہ چمک رہا تھا اور آنکھوں میں سرخی تھی۔ میں نے فوراً کمبل اپنے اوپر کھینچ لیا۔ تب اس سائے کی آواز گونجی، ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہیں چاہتا ہوں، میں تمہیں پیار کرتا ہوں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے دل ہی دل میں پرانی آیات پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے سورۃ اخلاص پڑھنی شروع کی، وہ سایہ دھوئیں میں بدل کر غائب ہو گیا، مگر اس کی خوشبو کمرے میں باقی رہ گئی۔ صبح سب کچھ میں نے اپنی نانی اماں کو بتایا۔ میری نانی بہت عبادت گزار تھیں۔ انہوں نے سنجیدگی سے سب سنا اور کہا، بیٹی یہ تو کوئی جن ہے جو تم پر عاشق ہو چکا ہے۔
अब तुम्हें बहुत एहतियात करनी होगी। मेरे दिल में अनजाना सा खौफ बैठ गया। नानी कहने लगी, कुरान का विर्द अपना मामूल बना लो, ख़ास तौर पर सूरत बकरा। जिन कुरान की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मैंने इनकी बात मान ली और डेली कुरान की तिलावत करके सोने लगी। मगर एक रात जब मैं सूरत बकरा पढ़ने लगी तो अचानक मेरे कानों में एक भारी आवाज़ गूंजी, ये मत पढ़ो, तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम अहमद से शादी नहीं कर सकती, तुम मेरी हो। मैंने खौफजदा होकर कुरान बंद कर दिया और अपने कानों पर हाथ रख लिए और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। रोने की आवाज़ सुनकर मेरी अम्मी दौड़ती आईं, मगर कमरा बिल्कुल मामूल के मुताबिक खाली था। अगले दिन मैंने अहमद को फ़ोन किया, अहमद मुझे तुमसे एक बात करनी है। कहो क्या बात है? मुझे लगता है जैसे कुछ गैर मामूली हो रहा है, मेरे साथ जैसे कोई मसला है। वो कहता है कि मैं एक जिन हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अहमद ने संजीदगी से कहा, मैं कल आ रहा हूँ, मैं एक मौलवी साहब से बात करता हूँ, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने अहमद को फ़ोन करने के बाद ख़ुद को बिल्कुल अकेला महसूस किया। दिल में अजीब सा खौफ था, जैसे कोई हर वक्त मेरे आसपास मौजूद हो। अगले दिन अहमद अपने वालिदैन के साथ हमारे घर आया और साथ ही मौलवी साहब को भी बुला लिया। मैं खामोशी से कमरे के कोने में बैठी सब कुछ देख रही थी, मगर मेरा दिल अंदर ही अंदर तेज़ी से खौफ से धड़क रहा था। जैसे ही मौलवी साहब ने कुरान खोला और सूरत बकरा की तिलावत शुरू की, मुझे अपने जिस्म में अजीब सी कैफियत महसूस होने लगी। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी, सांस भारी हो गया और सर जैसे घूमने लगा। मौलवी साहब ने बुलंद आवाज़ से कुरान पाक पढ़ना शुरू किया। अचानक मेरे मुंह से एक ऐसी आवाज़ निकली जो मेरी हरगिज़ नहीं थी, रुको, रुक जाओ, वो मेरी है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अम्मी चीखने लगी। अहमद खौफ से पीछे हट गया। मैं भी खुद अंदर ही अंदर चीख रही थी, मगर मेरा जिस्म मेरे इख्तियार में नहीं था। मौलवी साहब ने सख्त लहजे से मुखातिब किया, अल्लाह के नाम पर निकल जा, ऐ सरकश जिन, इस लड़की को छोड़ दे, ये अल्लाह के नेक बंदों में से है। मेरा जिस्म ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा, लेकिन मौलवी साहब ने ऊंची आवाज़ पे एक सूरत बकरा पढ़नी शुरू कर दी। फिर अचानक ऐसा लगा जैसे मैं पुरसकून हो गई हूँ। मेरी आंखें खुल गईं। मैंने देखा सब मुझे हैरत से देख रहे थे। सब समझ रहे थे कि शायद जिन चला गया है, मगर मेरे दिल को ये महसूस हो रहा था कि ये सुकून आर्जी है। उस रात मैंने सोने के बाद एक अजीब ख्वाब देखा। मैं एक बहुत खूबसूरत बाग में चल रही थी, ऐसा बाग जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। दरख्तों के पत्ते चांदी की तरह चमक रहे थे, लाल नीले फूल हर तरफ बिखरे थे। दरमियान में एक शफाफ पानी की झील थी। झील के पार वही शख्स खड़ा था, सफ़ेद लिबास में, चेहरा रोशन, आंखें चमकती हुई। ये वही शख्स था जिसका साया मुझे नज़र आता था। उसने कहा, बीनिश, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहाँ ना गम होगा, ना कोई दुख होगा, सिर्फ मोहब्बत होगी, मेरी मोहब्बत। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अहमद खड़ा था। इसका चेहरा उदास था। बीनिश, मत जाओ, वो तुम्हें तबाह कर देगा। जिन ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। नहीं नहीं, तुम मेरी हो, मैं तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी दूंगा। इतने में मैं चीख कर जाग उठी। मेरे लबों पर अल्लाह का नाम जारी था। मैं पसीने में शराबोर थी और बेड पर बैठी कांप रही थी। सुबह होते ही मैंने अहमद को फिर फ़ोन किया। अहमद, अब वो मेरे ख्वाबों में भी आने लगा है। अहमद बोला, तुम परेशान मत हो, मैं मौलवी साहब को बुला कर लाऊंगा। इस दफ़ा इसका पक्का बंदोबस्त करेंगे। उस दिन अहमद हमारे घर आया और रात को हमारे घर ही सोया। आधी रात का वक्त था। उसने मेरे कमरे से आवाज़ें सुनी। मैं चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी नहीं बन सकती। फिर एक भारी आवाज़ आई, तो फिर देख, मैं अहमद को ख़त्म कर दूंगा। दरवाज़ा ज़ोर से खुला, अहमद अंदर आ गया। मैं बेहोश पड़ी थी, खिड़की खुली हुई थी और तेज़ हवा चल रही थी। अहमद ने फ़ौरन कुरान पाक खोला और आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली। मैं चीख कर बोली, अहमद, वो तुम्हें मार देगा। अहमद ने कहा, अल्लाह के सिवा कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। अगले दिन मौलवी साहब ने बताया कि जिन
نارے سکر قبیلے سے ہے، بہت طاقتور ہے اور ضدی ہے۔ انہوں نے کہا یہ محبت نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، ایسی گمراہی جو اللہ سے دور کر دے۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا مولوی صاحب بتائیے میں کیا کروں؟ وہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ مولوی صاحب نے فیصلہ کیا کہ 7 دن تک روزانہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی۔ پھر ہمارے گھر ڈیلی قرآن کی تلاوت ہونے لگی۔ دوسرے دن قرآن کی تلاوت کے دوران لائٹ خود بخود بند ہو گئی۔ ایک خوفناک آواز گونجی، احمد کو دور کر دو ورنہ میں تم سب کو جلا دوں گا۔ مولوی صاحب نے تلاوت اور تیز کر دی۔ مجھے لگا جیسے پورا گھر لرز رہا ہو۔ پھر اچانک خاموشی چھا گئی۔ اس رات میں قرآن سینے سے لگائے دعا کرتی رہی، یا اللہ مجھے اس آزمائش سے نجات دے۔ 7ویں دن پھر آخری بار وہ آواز آئی، میں واپس آؤں گا، تم میری ہو۔ مگر اب میرے دل میں کوئی خوف نہ تھا، دعا تھی۔ کچھ دن بعد ایک رات وہ پھر آ گیا۔ پردے اڑنے لگے، شمعیں بجھ گئیں، دھوئیں میں سے وہ ظاہر ہوا۔ تم سمجھتی ہو آیات پڑھ کر بچ جاؤ گی۔ میں بہت خوف زدہ ہو گئی تھی۔ خوف سے میرے زبان سے صرف اللہ اللہ نکلنے لگا۔ میری آوازیں زور زور سے گونج رہی تھی۔ میری آوازیں سن کر باہر سے احمد زور زور سے دروازہ کھٹکانے لگا۔ پھر احمد دروازہ توڑ کر اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور اونچی آواز میں کہنے لگا، اللہ کے کلام سے بڑا کوئی نہیں۔ اتنے میں مولوی صاحب بھی پہنچ گئے اور سورۃ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ کمرہ زور سے لرز اٹھا، کھڑکیاں دروازے زور زور سے بجنے لگے۔ مولوی صاحب اور اونچی آواز سے تلاوت کرنے لگے۔ آخر ایک زوردار چیخ کی آواز سنائی دی اور وہ دھوئیں میں بدل کر غائب ہو گیا۔ مولوی صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹی اللہ نے تمہیں اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ میں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اس رات میں نے عہد کیا کہ میں کبھی قرآن اور نماز سے دور نہیں رہوں گی۔ چند دن بعد سب کچھ معمول پر آ گیا۔ شادی کا دن آیا، مسجد میں نکاح ہوا۔ جیسے ہی نکاح کے الفاظ ادا ہوئے، باہر سے ایک ہوا کا جھونکا آیا۔ ایک مدھم سی آواز سنائی دی، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ پھر سکون چھا گیا۔ شادی کے بعد ہماری زندگی قرآن کے سائے میں گزری۔ وقت کے ساتھ میرے خوف مٹ گئے۔ ہمارے 2 بچے ہوئے، دونوں حافظ قرآن بنے۔ ایک دن احمد نے پوچھا، کیا تمہیں وہ دن یاد ہے جب ایک جن تم پر عاشق ہو گیا تھا؟ میں نے مسکرا کر کہا، یاد ہے، مگر اب ڈر نہیں لگتا۔ میں نے اپنے بچوں کو بھی یہی سکھایا ہے، جب ڈر لگے آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ رات کے آخری پہر اب میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں اور دل میں کہتی ہوں، وہی میرا اللہ ہے جس نے مجھے بچایا اور میری نسلوں کو بھی محفوظ رکھے گا۔